اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ آج امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے مبارک موقع پر امام حسن علیہ السلام کے فضائل کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ کیا مرتبہ ہے میرے مولا امام حسن علیہ السلام کا کہ سورہ رحمان کی تفسیر کی روشنی میں میرا مولا وہ ہے کہ جو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان کا مصداق ہے۔ دو ہجری کو خدا نے بحر عصمت و بحر ولایت کو آپس میں ملا دیا اور یخرجو والمرجان کا خدا نے امام حسن کو مصداق قرار دے دیا۔ کیا فضیلت ہے میرے مولا امام حسن علیہ السلام کی۔ آج اس کی ولادت ہے کہ جو نواسۂ رسول ہی نہیں بلکہ رسول کا بیٹا بن کر دنیا میں آ رہا ہے۔ آپ کی ذات مبارک وہ ہے کہ جس سے خدا نے نسل رسول کو آگے بڑھایا ہے۔ آپ کی ذات مبارک وہ ہے کہ جس کی وجہ سے خدا نے تانا ابتر کو دھو دیا، جس کے ذریعے خدا نے اپنے حبیب کی افسردگی کو دور کر دیا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی نا تو میرا مولا سورہ کوثر کی تفسیر کی پہلی کرن بن کر خانہ زہرا میں آ رہا ہے۔ بیت الشرف کے نور کو نور علی نور کا مصداق بنا رہا ہے۔ رسالت و امامت و ولایت کا نور ایک جگہ جمع ہو رہا ہے۔ خانہ زہرا جگمگا رہا ہے۔ خانہ زہرا میں پہلی عید ہے۔ خانہ زہرا میں پہلی عید ہے۔ سورہ کوثر کی اب تمہید ہے۔ آ رہا ہے حسن لاسانی کوئی یا نظور سورہ توحید ہے۔ کیا مرتبہ ہے میرے مولا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا کہ جو فرشتہ رسالت ماں پر وحی لے کر آتا ہے، جو قرآن لے کر آتا ہے، وہی روح القدس تمام فرشتوں کا سردار وحی کے ذریعے آپ کا مبارک نام بارگاہ رسالت میں ودیعت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ کی غذا لعاب دہر رسول مبارک بنی۔ آپ رسالت مآب کی زبان چوس چوس کے پروان چڑھے۔ لعاب دہن رسول نے لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی کا مصداق بنا دیا۔ آپ کا گوشت، آپ کا خون، آپ کا جسم رسالت مآب کے جسم و خون و گوشت کا جز تھا، بلکہ یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ آپ کا جسم رسول کا جسم، آپ کا گوشت رسول کا گوشت، آپ کا خون رسول کا خون۔ یہی وجہ ہے نا کہ فرمایا حسن منی و انا من الحسن۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا کی غذا لعاب دہن رسول تھی۔ اس ضمن میں اپنے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں سے کچھ روایت عرض کر کے آپ کے سامنے ہدیہ سماعت کرنا چاہوں گی۔ یہ روایت علماء اسلام کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ ان کا تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انسان جس کتاب کو بھی اٹھا کر دیکھ لے، امام حسن مصطفیٰ کے فضائل کا ایک دفتر نظر آئے گا۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 93 پر معاویہ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اکرم کو حسن کی زبان اور ان کے لبوں کو چوستے ہوئے دیکھا ہے۔ اس روایت کو تبریر ذخائر العقبہ میں علامہ خوارزمی نے مقتل الحسین صفحہ نمبر 252 میں، ابن کثیر نے البدایۃ والنہایہ میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 103 میں، علامہ حضرمی نے وسیلۃ المال میں صفحہ نمبر 168 میں نقل کیا ہے۔ میرے مولا امام حسن علیہ السلام کے فضائل کو کیا بیان کروں کہ میرے مولا امام حسن آل محمد کیا کہ نمایاں فرد ہیں، اور زیر قصہ میرے مولا کو طہارت کا لقب مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب زیر قصہ میرے مولا پنجتن پاک میں شامل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور آپ کی ذات اقدس پہ طہارت کی مہر ثبت کر دی۔
کیا مرتبہ ہے میرے مولا امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ میدان مباہلہ میں اسلام کی پہلی فتح کے موقع پر سورہ آل عمران نے آپ کو ابنانا و ابناؤں کی منزل پر قرار دیا۔ مباہلے کی فتح پورے عالم اسلام کی فتح ہے۔ آپ دیکھیں مباہلے کے میدان میں رسول اکرم اللہ اکبر کی صداقت و طہارت کی گواہی کے طور پر، اسلام کی صداقت کے طور پر میرا مولا پیش ہو رہا ہے پنجتن پاک کے ساتھ۔ 9 ہجری میں اسلام کی صداقت کے معرکے میں پہلے امام حسن نے براہ راست شرکت کی ہے اور سب سے آگے رہے۔ یہ معرکہ اسلام اور عیسائیت کے درمیان تھا۔ امام حسن مصطفیٰ کمسنی کی بنا پر رسول خدا کی انگلی پکڑ کر چل رہے تھے، گویا رسول اکرم امت مسلمہ کو سمجھا رہے تھے کہ آج میں اسے سہارا دے رہا ہوں، کل یہ میرے اسلام کو سہارا دے گا، اور اسلام کی کوئی بھی فتح میرے اہل بیت کے بغیر ناممکن ہے، نامکمل ہے۔ اب اگر ہم آپ کے علم کا مشاہدہ کریں تو رسول خدا نے اپنے علم لدنی کا وارث بنایا ہے۔ رسول اپنا علم ودیعت کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عالم کمسنی ہی کا واقعہ ہے نا، کہ کہیں سے صدقے کا کھجور آئے تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا، بیٹا حسن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ صدقہ ہم اہل بیت پہ حرام ہے، اور یہ بات تبھی کہی جاتی ہے جب کسی کو پہلے سے کسی بات کا علم ہوتا ہے۔ اہل سنت کے بہت مشہور مورخ ہیں ابن حجر اسقلانی نے اس روایت سے یہ استنباط کیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام آغوش مادر ہی سے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! جس کا علم عالم کمسنی میں اس مرتبے پر ہو، بھلا عالم شباب میں اس کا علم کس درجہ انتہا پر ہوگا۔ امام حسن مصطفیٰ تمام انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث ہی وارث کو پہچان سکتا ہے، وارث ہی وارث کی شناخت رکھتا ہے، حالانکہ آپ نے سوائے اپنے جد امجد کے کسی نبی کو نہیں دیکھا تھا۔ تفسیر علی بن ابراہیم خمی میں روایت درج ہے کہ بادشاہ روم نے ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے کسی کو طلب کیا، ان کے نمائندے کے طور پر، معاویہ سے بھی کسی کو طلب کیا تاکہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کر سکے، تاکہ اسلام کی حقانیت کا مشاہدہ کر سکے۔ تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا اور معاویہ کی طرف سے یزید کو بھیجا گیا۔ بادشاہ روم نے چند تصویریں نکالی تاکہ آزمائی کہ کون اسلام کی حقانیت سے واقف ہے۔ پورا دربار اور یزید سمیت کوئی بھی پہچان نہ سکا کہ تصویریں کس کی ہیں، لیکن جیسے ہی میرے مولا امام حسن مصطفیٰ کے سامنے وہ تصویریں لائی گئی، اپنے ہر تصویر کی نشاندہی کرنی شروع کر دی کہ یہ حضرت آدم نبی اللہ کی تصویر ہے، یہ حضرت نوح نجی اللہ کی تصویر ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، یہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ اور جب آپ کی نظر اپنے جد امجد کی تصویر پر پڑی تو آپ دیکھ کر رونے لگے کہ یہ میرے جد بزرگوار ہیں۔ بادشاہ روم نے جب آپ کے علم کا مشاہدہ کیا تو آپ سے عجیب و غریب سوال کیا، یہ بتائیں کہ اگر آپ واقعی رسول اکرام کے علم کے وارث سے بتائیں کہ وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جو بغیر والدین کے دنیا میں آئی ہیں۔ بس ایک مرتبہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ 7 چیزیں ہیں کہ جو بغیر والدین کے پیدا ہوئی ہیں۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام، دوسری حضرت حوا علیہ السلام، تیسرا حضرت اسماعیل کی جگہ فدیہ اسماعیل بن کر جو دمبا جنت سے آیا تھا، چوتھا حضرت صالح کی ناقہ حضرت صالح، اور پانچویں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا، اور چھٹا ابلیس، اور ساتواں وہ غراب یعنی کوا جس نے قابیل کو دفن کا طریقہ سمجھایا جب اس نے اپنے نیک بھائی حضرت حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ میرے مولا نے ثابت کر دیا کہ ہم ہی رسول کے علم کے اولین و آخرین کے علم کے وارث ہیں۔ اور اللہ اکبر! میرے مولا کے اخلاق کریمہ کے بارے میں کیا عرض کروں کہ اگر کسی غلام یا کنیز سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی تھی نا تو آپ اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیتے تھے۔ امام حسن مصطفیٰ کے اخلاق کریمہ نا اس درجے پہ فائز تھے کہ اگر کوئی آپ کے شان میں گستاخی کرتا عدم معرفت کی بنا پر تو آپ اس پہ احسانات کی بارش کر دیتے تھے کہ وہ شخص شرمندہ ہو جاتا، دشمن بن کر آتا اور دوست بن کر واپس چلا جاتا۔ سخاوت کا یہ عالم
کہ متعدد بار اپنا مال راہ خدا میں خیرات کر دیا۔ انوار الابصار کی روایت ہے کہ لوگ کہتے تھے مولا آپ نے تو اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، تو فرماتے تھے کہ میں نے اپنے مال سے تو کچھ نہیں دیا، خدا نے مجھے دیا تو میں بھی غربا مساکین کو دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! اپنے کمال کی تعریف کو پروردگار عالم کی طرف موڑ لینا کمال شرافت تو میرا بندگی کی دلیل ہے، جو اہل نفسانیت کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیا مرتبہ ہے میرے مولا کا کی فیاضی کا، سخاوت کا، کہ آپ کا دسترخوان آپ کی سخاوت کی بہترین مثال ہے، جو قیامت تک آپ کے نام سے پہچانا جائے گا۔ جب امیر المومنین کے پاس سائل آتے نا تو آپ فرماتے کہ سوکھی روٹی یہاں ہے، لیکن اس سے بہتر غذا حسن کے دسترخوان پہ ملے گی۔ میں اس وقت امیر کائنات ہوں، میری ذمہ داریاں بالفعل ہیں، لیکن حسن پر ذمہ داریوں کا بار میری امامت کے بعد آئے گا۔ آپ کے دسترخوان پہ دوست و دشمن، مسلم و غیر مسلم، منافقین سب ہی سیراب ہوتے تھے، ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ کیا مرتبہ ہے میرے مولا کی عبادت کا، کیونکہ عبادت آل محمد کا تو شعار یہ ہے نا کہ ان سے بہتر عبادت گزار کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے، جس کے بابا کی ایک ضربت عبادت و ثقلین پہ بھاری، اس کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ محاضرات راغب کی روایت ہے کہ خوف خدا میں بے پناہ گریا کرتے تھے۔ ربیع الابرار زمخشری کی روایت ہے کہ وضو کرتے وقت چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ مستدرک الوسائل اور سنن کبریٰ کی روایت ہے کہ آپ نے 25 حج یا 20 حج پیدل کیے تھے، حالانکہ سواریاں آگے چل رہی تھیں، اور مسجد کوفہ میں اپنے بابا کا سر اقدس شگافتہ ہونے کے بعد ایسے سنگین موقع پر بھی خضوع و خشوع کے ساتھ، اخلاص قلب کے ساتھ نماز کو تمام کروانا۔ اللہ اکبر! اللہ کی طرف توجہ رہی۔ کیا مرتبہ ہے آپ کی عبادت کا۔ پروردگار عالم سے یہ دعا ہے، پروردگار آپ کے علم کے صدقے میں، آپ کی عبادت کے صدقے میں، آپ کی شجاعت کے صدقے میں، آپ کی سخاوت کے صدقے میں، آپ کے اخلاق کریمہ کے صدقے میں ہم سب کو امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت فرمائے، اور میرا مولا شفیع روز محشر ہے، ہم سب کو ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، اور میرے مولا کے صدقے پروردگار عالم پوری کائنات کو اس کرونا جیسی بیماری سے نجات دلائے، ہم سب کو مولا کے صدقے میں شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔